عورت مارچ کے حوالے سے میرا رد عمل جو ہے وہ بہت ملا جلا سا ہے. میں نہ تو بہت پرو ہوں اس کے، نہ بہت اینٹی ہوں. یہ کہا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی والی خواتین ہیں یہ کہا جاتا ہے کھانا گرم نہیں کریں گی. تو بہت ساری خواتین کی اپنی کہانی بہت عجیب و غریب تھی، جس سے وہ سروائیو کر گئیں. سروائیو کرنے کے بعد وہ اسٹرانگ ہوئیں اور اب وہ باغی ہو گئیں اس تعلق سے. جب خواتین ایسی ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ پروسیس یہ بہت لمبا ہوتا ہے، یہ ایک دن کی گیم نہیں ہے. تو پہلے چیزیں ایڈریس کیوں نہیں کی جاتی ہیں؟ جب سڑکوں پر چیزیں آ جاتی ہیں تب کیوں اتنا ہلا گلا مچایا جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہیں، یہ کیوں کر رہی ہیں؟ تو فائنلی آج 8 مارچ ہے. عورت مارچ ملک کے مختلف حصوں میں سیلیبریٹ بھی کی جا رہی ہے. خواتین اپنے حقوق کے لیے باہر بھی آ رہی ہیں، اور فیبرری کے لاسٹ سے سٹارٹ ہونے والی یہ ڈیبیٹ آج تھم جائے گی، پھر اگلے سال کا انتظار کیا جائے گا. عورت مارچ کے حوالے سے میرا رد عمل جو ہے وہ بہت ملا جلا سا ہے. میں نہ تو بہت پرو ہوں اس کے، نہ بہت اینٹی ہوں. لیکن میں نے اس پورے سال میں جو سوچا وہ آج میں شیئر کر رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی آرگنائزرز جو عورت مارچ کو آرگنائز کرتی ہیں ان سے میری فرداً ملاقات ہوئی، اور میں نے بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں ان کا انٹرویو کرنے کی کوشش کی ٹو ڈگ آؤٹ دا ریزن کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی والی خواتین ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ کھانا گرم نہیں کریں گی. تو بہت ساری خواتین کی اپنی کہانی بہت عجیب و غریب تھی، جس سے وہ سروائیو کر گئیں، اور سروائیو کرنے کے بعد وہ اسٹرانگ ہوئیں اور اب وہ باغی ہو گئیں اس تعلق سے. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ریلیشن شپ میں، جو خاص کر میاں اور بیوی کا ریلیشن شپ ہے، اس میں ہم اس پوائزن کو فیل نہیں کر پاتے جو گریجولی بڑھتا جا رہا ہوتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ چیزیں اگنور ہو رہی ہیں. ہم ٹائملی اس کو ایڈریس نہیں کرتے، اور ایک دن وہ چیز اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، کانفلکٹس اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں آپس کے، کہ اٹ اینڈز انٹو اے ڈیزاسٹر. جو 10 خواتین سے میں ملی اور ان سے میں نے انٹریکشن کیا، ان کا نام تو میں نہیں لوں گی، لیکن دے ور سچ نائس گرلز جن کے خیال میں بڑا آئیڈیل سا ریلیشن شپ تھا، جو کمپینین شپ فیل کرنا چاہتی تھی. لیکن وہاں پر مردوں نے ان کے ساتھ ویسے کوپ اپ نہیں کیا، اور رزلٹ یہ ہوا کہ پھر وہ ان کو لگا کہ ان کو خود سٹینڈ لینا چاہیے، اور جب وہ باغی ہو گئیں تو اس کے بعد اب ان کے ساتھ لیبلائز کیا جاتا ہے کہ یہ خواتین لبرل ہیں اور یہ خواتین بے حیا ہو گئی ہیں، یہ سڑکوں پر آ گئی ہیں. اچھا، اس سے ہوتا 2 طرح کا نقصان ہے. ایک تو جب خواتین ایسی ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ پروسیس یہ بہت لمبا ہوتا ہے، یہ ایک دن کی گیم نہیں ہے. تو پہلے چیزیں ایڈریس کیوں نہیں کی جاتی ہیں؟ جب سڑکوں پر چیزیں آ جاتی ہیں تب کیوں اتنا ہلا گلا مچایا جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہیں، یہ کیوں کر رہی ہیں؟ لیکن دوسری سائڈ پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سارے ایسے مرد جو اپنی بیویوں کے ساتھ صحیح ہوتے ہیں، وہ عورت مارچ کی ڈیبیٹ سن کر اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کی اچھی ہستی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے. اور خواتین بھی چونکہ سن رہی ہوتی ہیں، اور وہ بہت ساری دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ فلاں کے ساتھ یا فلاں کو حقوق نہیں مل رہے، تو وہ بھی فیل کرتے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئی کین گیٹ اپ اور میں بھی اپنے رائٹس لے سکتی ہوں. تو وہ بھی تھوڑا باغی ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو اچھا ہنستا بستا خاندان ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ جینون کیسز پھر بھی دبے رہتے ہیں. چونکہ میں کرائم بیٹ کرتی ہوں تو میرا روز کا انٹریکشن ہے ایسے لوگوں سے، خواتین سے روز کا انٹریکشن ہے جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں، جو ان ایکچوئل کچھ کر نہیں پاتی. لیکن یہ والی جو خواتین ہیں نا، ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ برا ہوا ہے، ان کو کنسول نہیں کیا گیا اور تبھی اب سڑکوں پر نظر آتی ہیں. تو پارشلی یہ ٹھیک ہے، لیکن طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. لیکن طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس ڈی ٹاکسیفیکیشن کا کوئی اور طریقہ نہیں. لیکن یہاں پر میں ایک اور بات لازمی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے ساتھ کسی غلط مرد کا انٹریکشن ہو گیا جو آپ کی زندگی میں آیا اور جس نے آپ کی زندگی کو پوائزنس کر دیا، تو اس ایک مرد کی خاطر تمام مردوں کو غلط نہ سمجھیں، یا تمام مردوں کو پھر اس حساب سے جج نہ کریں. فار ایگزامپل،
مطلب میں یہ وہ کہہ رہی ہوں جو میں نے اسٹڈی کیا. فار ایگزامپل ایک بڑا عام کہا جاتا ہے کہ عورت ہر مرد کو پہچان لیتی ہے سوائے اس مرد کے جس سے وہ محبت کرتی ہے, اور پہچان اس کو بھی لیتی ہے لیکن محبت کا بھرم رکھے ہوئے ہوتی ہے. اچھا, عورت نا ان ایکچوئل صنف نازک ہے اور محبت کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہے, بہت زیادہ سینسٹیو ہے, جتنی مرضی بہادر عورت اور جو مرضی ہو. لیکن اس کو نا محبت صرف اس شخص سے چاہیے جس سے وہ محبت کرتی ہے. اب جو کوئی اور مرد اس کی زندگی میں اگر آنا چاہتا ہے اور وہ بہت نائس ہے لیکن وہ اس کے ساتھ ویسے بہیو نہیں کرے گی کیونکہ اس کو تو رویہ اس مرد سے چاہیے تھا. اب وہ اس مرد کے گرج میں باقی مردوں کو بھی جج کرتی ہے اور شاید اس کی لائف بہتر ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ اس کا ایکسپیرینس برا رہا ہے اور وہ اس میں انوالو تھی اس لیے وہ کہیں اور خود کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتی. میں یہ بالکل حلال رشتوں کی بات کر رہی ہوں. مطلب فار ایگزامپل ایک جگہ اس کی شادی ہوئی, وہ نہیں چل سکی, شی واز انوالوڈ اور اس آدمی نے اس کے ساتھ ویسے کوپ اپ نہیں کیا جیسے وہ لائف میں چلنا چاہتی تھی, تو اس کی شادی ختم ہو گئی. کوئی اور مرد جو اس کے لیے بہت بہتر ہے, اس کے لیے سافٹ ہارٹ رکھتا ہے, وہ اس کی لائف میں آتا ہے, وہ اس کے لیے کائنڈ ہارٹڈ ہوتا ہے لیکن وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتی جس کی وجہ سے وہ کبھی ہیل ہی نہیں ہو پاتی. تو خواتین کے رائٹس کے حوالے سے بہت زیادہ ڈبیٹ تو ہوتی ہے لیکن انفارچونیٹلی کوئی امپلیمنٹیشن نہ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھی ہے نہ ہوتی ہے. لیکن بہت ساری جگہوں پر میں نے خواتین کو بھی کرمنل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بٹ آئی سویئر ٹو گاڈ کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا دل اتنا نرم بنایا ہے, اتنا نرم بنایا ہے کہ مرد اگر چاہے اس کو بہت جلدی مولڈ کر سکتا ہے صرف عزت دے کر. لیکن جب وہ بغاوت پر پھر اتر آتی ہے پھر مرد کیوں چیختے ہیں. لائک وائز مرد بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑی میں بنایا ہے ہمیشہ. مطلب وہ کہ قرآن کی آیت ہے نا, وی کریٹڈ ہیومن پیئرس, تو اوبویسلی یہ وائس ورسا ہی ہے. لیکن جو کور پرابلم ہے وہ ہے عدم برداشت کی اور سمجھنے کی, انڈرسٹینڈنگ کی. ان دس ایج ویئر وی آر سو ڈیجیٹلی انگیجڈ تو ہم ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پاتے, اور جب ہم وہ انڈرسٹینڈنگ کا گیپ آتا ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے تو وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ وہ کسی ڈیزاسٹر میں بدل